اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا ذکر خیر ہوا، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جس طرح اس کے پیارے رسولوں کا طریقہ کار ہے اس طرح عام بندے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام وہ ایک نمائندے ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی پاکیزہ زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اپنے کردار کو درست رکھیں، اور یہ ماحول معاشرہ انسان اور عورت ان دونوں سے ہی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے ہی سارا نظام چلنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اپنی ایک ولیہ کا ذکر حضرت مریم کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کی کتنی پاکیزہ زندگی تھی، ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا، تاکہ اس معاشرے کی خواتین ان کے پاکیزہ کردار سے سبق حاصل کریں اور اپنے کردار کو ٹھیک کریں۔ چنانچہ حضرت مریم یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور نام لے کر بیان فرمایا، اور قرآن پاک کی پوری ایک سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنا، بعض کتابوں میں یوحنا آتا ہے، یہ آپ کے ایک علاقہ بھی ہے جس کا نام ہے یوحنا عباد، شاید اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا، اور آپ کے والد کا نام تھا عمران، اور اسی مناسبت سے سورہ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ اس کا سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، اور تیسری صورت ہے صورت آل عمران۔ وہاں بھی حضرت مریم کا تفصیل سے ذکر ہے، اور اس صورت مبارکہ میں بھی آپ کے کردار کا، آپ کی عظمتوں کا ذکر ہے، تاکہ ہماری خواتین آپ کے اس پاکیزہ کردار کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اپنائیں، ان کی زندگی بھی ایسی ہی پاکیزہ بن جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنی شانوں اور قدرتوں کو بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے بنایا، اور پھر اس کے بعد دوسری خاتون یعنی دوسرا انسان جسے آپ کہیں حضرت حوا کو کبھی بن ماں کے بن باپ کے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آپ پیدا ہوئی، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس وقت پیدا فرمایا جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے بن باپ کے پیدا فرمایا۔ اس کی شانیں اور اس کی قدرتیں وہ دکھانا چاہتا ہے اس کائنات کے انسانوں کو کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اپنے اس کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کا کردار کتنا پاکیزہ ہوتا ہے اللہ وہ بھی بیان فرماتا ہے، تاکہ ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان کے پاکیزہ کردار کو اپنائیں اور وہ بھی اللہ کی پیاری بن جائے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن پاک میں مریم کو یاد فرمائیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ ہو گئی، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے بہت پیارے ہیں
جو اسے تنہائیوں میں یاد کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے تنہائی میں پکارا۔ تو ان کی تنہائیوں میں بیٹھ کر جو رب کی یاد کرتے تھے اس کا بھی ذکر بھی فرمایا، اور اب تنہائی میں بیٹھ کر جو حضرت مریم اپنے رب کو یاد فرماتی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور جو رب کو یاد کرتا ہے پھر رب اس کے چرچے کراتا ہے۔ اللہ نے ان کی یاد کی طریقہ کار کو بیان فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، یعنی عام گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک پردے میں اللہ کو یاد کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اس کا پردہ ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ چیز آپ کی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں کسی کو نہ دیکھوں، کوئی مجھے نہ دیکھے، میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھوں اور کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھے۔ اور پھر آپ کی اس تمنا کو اس طرح پورا کیا گیا کہ جب آپ اس کائنات عالم سے رخصت ہوئیں، آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے وصال سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور انہیں وصیت کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے جنازے پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے؟ میری چادر پہ تو آج تک کسی کی نگاہ نہیں پڑی، میرے جنازے میں بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر وہ تر شاخیں منگائیں، جس طرح پنڈوں دیہاتوں میں ڈولی اٹھائی جاتی تھی، اس طرح تر شاخیں منگائیں۔ تر شاخیں منگا کے ان کو پھر چارپائی کے اوپر رکھ کے پھر ان کے اوپر چادر ڈالی، اور پھر فرمایا کہ اس طرح اس کے اندر جنازہ رکھ کے لے جایا جا سکتا ہے، آپ کے جنازے کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ فرمایا اس سے بھی میں یہ بڑی وصیت کرتا ہوں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، دن کو میرا جنازہ بھی نہ اٹھایا جائے، تاکہ میرے جنازے کی چارپائی پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندیوں کا کردار۔ تو حضرت مریم کے اس کردار کو رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو عورت کا سب سے اعلیٰ کردار یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور باپردہ ہو۔ تو اللہ نے ان کے باپردہ ہونے کو اس آیت میں بیان فرمایا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان نے اپنے گھر والوں سے علیحدہ پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا، اور اللہ کے نیک بندے اپنے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب وہ تنہائی میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو تنہائی میں حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں ان کے سامنے آ گئے۔ جب ان کے سامنے آئے تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے اس پردے سے، اپنے اس کمرے سے باہر تشریف لے۔ اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ خاتون اپنی عزت کو کیسے بچائے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی فرشتہ بھیجا، روح الامین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ اب اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جبرائیل امین یہ نوری ہے، لیکن حضرت مریم کے سامنے یہ انسانی صورت میں آئے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انسانی صورت میں آئے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں جب آئے تھے تو سفید لباس تھا، کالی داڑھی تھی، کالی زلفیں تھیں، اور حضور کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر جس طرح آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے تھے۔ اور صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ہم نے اس آدمی کو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن کوئی دور کا لگتا بھی نہیں ہے کہ دور سے بندہ آتا ہے، سفر کے اثرات ہوتے ہیں، کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں لگتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ ہے کون ہے؟ فرمایا یہ جبرائیل امین تھا جو تمہیں سکھانے آیا تھا۔ تو حضور کے بارگاہ میں بھی انسانی صورت میں حاضر ہوئے، اور حضرت مریم کے پاس بھی انسانی صورت میں آئے، حالانکہ ہیں نوری ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر جبرائیل امین نور ہونے کے باوجود انسانی صورت میں آئیں تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا،
تو اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہونے کے باوجود میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائیں تو سرکار کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، انسان ہیں، نور اللہ نے آپ کی صفت بنائی ہے، اور آپ کو اللہ نے نور حسی بھی عطا فرمایا تھا، نور ہدایت بھی عطا فرمایا تھا۔ نور حسی کہ سرکار مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلتی تھی، اور حضور علیہ السلام اگر اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کے نور مبارک سے، سرکار کے چہرہ مبارک سے اس اندھیرے میں روشنی آ جاتی تھی۔ یہ نور حسی تھا۔ اور نور ہدایت کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ساری کائنات کو ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے دونوں نور عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور آپ کی صفت ہے، جس طرح کہ جبرائیل امین وہ اصل نور ہیں لیکن بشری صورت میں حضرت مریم کے سامنے آئے، اس لیے حضرت مریم ڈر گئیں کہ تنہائی میں ہوں اور اچانک یہ نوجوان شخص کیسے آ گیا۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ اس جوان آدمی سے مجھے بچائے، اور اللہ نے پھر آپ کو بچایا، اور بچاتا کیوں نہ کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے عزت اور آبرو کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ ان کی عزت کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کی مال و جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ سے کیا کلام کیا، یہ انشاءاللہ کل مزید عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی سیرت کو ہمیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب